حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی نہایت بزرگ ترین ہستی ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ان دونوں یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر کے ذات وہ ذات ہے جن کے اسلام میں داخل ہونے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی۔ حضرت جبرائیل آسمان سے نازل ہوئے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت آسمان والے بھی عمر کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ نیز حضرت عمر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ سابقہ امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے، وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن انہیں اللہ کی طرف سے صحیح باتوں کا الہام ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اسی کا ثمرہ تھا کہ قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جو کلمات حضرت عمر نے فرش پر کہے وہی الفاظ عرش سے خدا کا قرآن بن کر نازل ہوئے۔ حضرت عمر کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ خود خلاصہ کائنات نے حضرت عمر سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے عمرہ کی اجازت طلب کی تو اللہ کے رسول نے انہیں اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بھائی، ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھول جانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ آپ کی خلافت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ کے دور خلافت میں کہیں کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت عمر کی شہادت کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام رہتا تھا جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کروا دیجیے۔ حضرت عمر نے تعداد پوچھی، اس نے کہا روزانہ 2 درہم۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تو پیشہ کون سا کرتا ہے؟ بولا کہ نقاشی، آہن گری۔ آپ نے فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا آیا۔ دوسرے دن حضرت عمر صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر کی طرف سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو وہ صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو گئی تو حضرت عمر تشریف لائے اور جو ہی نماز شروع کی، فیروز نے دفعتاً گات میں سے نکل کر مسلسل 6 وار کیے، جس میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر نے فوراً حضرت عبدالرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ عبدالرحمن بن عوف نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر سامنے بسمل پڑے تھے۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فیروز ہے۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ، میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم چندہ کاری نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے۔ چنانچہ ایک طبیب کو بلایا گیا، اس نے نبیذ اور دودھ پلایا، مگر دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر نکل آئی۔ حضرت عمر نے اس کے 3 دن کے بعد انتقال فرمایا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آفتاب تو خاک میں چھپ گیا لیکن جاتے جاتے اپنے کردار اور فعل و عمل سے عظیم پیغام دنیا کو دے گیا کہ بھلے ہی تمہارے سامنے امیر المؤمنین بسمل پڑا ہو، لیکن تم ایسی حالت میں بھی اللہ کے فریضے کو کامل طور پر ادا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مسلسل بلند سے بلند تر کرتے رہے اور ہمیں ان کی زندگی اور شہادت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔